آج توہین الیکشن کمیشن اس کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہے. کوئی ایسی عدالت نہیں ہے سوائے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو اڈیالہ جیل میں نہ گئی ہو. تمام عدالتیں خود چل کر خان صاحب کے پاس جا رہی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر اکیوز کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی تصویر سے، ویڈیو سے اتنا خوف ہے کہ سیکیورٹی کا بہانہ بنایا جاتا ہے. حالانکہ اگر ایک شخص کو اسٹیٹ جو ہے سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو پھر 25 کروڑ عوام کو کیسے سیکیورٹی دے گی؟ تو یہ ایک بہانہ ہے. پہلے سیکیورٹی دی نہیں جاتی تھی جب ہم کہتے تھے قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اب ویسے کہتے ہیں جی کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں جی. لہذا الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے توہین عدالت کی کارروائی کر رہا ہے. الیکشن کمیشن ہے، عدالت نہیں ہے. وہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ نام آگے کیا ہے جی عمران احمد خان نیازی، اس وجہ سے جی. تو خیر خان صاحب نے لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی ہمیں کہا کہ یہ کیا کیس ہے. میں نے کہا جی توہین الیکشن کمیشن. کہتے ہیں میں ان سے معذرت کر لوں گا اگر حلف کے اوپر یہ کہہ دیں کہ یہ نیوٹرل ہے، یا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، یا یہ کہیں سے فون کالز نہیں لیتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک بلے کا نشان جو ہے وہ ہمیں نہیں ملا. صرف کارکنان کے اندر ایک مایوسی پیدا کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی بیلٹ پیپر کے اوپر ہوگی نہیں ہوگی. تو یہ بھی الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے. اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کی غیر قانونی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا ڈسکوالیفیکیشن کا، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ انٹر پارٹیز الیکشن جو ہیں جو کہ ہمارے آئین کے مطابق ہوئے تھے کہ دوبارہ کروائیں. ہم نے دوبارہ کروایا، پھر کہا کہ ٹھیک نہیں ہوئی، یہ غلطیاں ہیں. کوئی غلطی نہیں ہے، صرف نام عمران احمد خان نیازی ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ گزشتہ روز عمران خان صاحب ایک مقدمے میں بری ہو گئے ہیں، تو پوری قوم کو اس میں مبارکباد. انشاءاللہ تمام کیسز میں عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے. بری ہمیشہ اسی بنیاد کے اوپر ایک شخص ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلاف قصور ثابت نہیں ہوتا، کوئی ایسے شواہد نہیں ہوتے تو عدالت جو ہے بری کر دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کل عدت کے دوران نکاح والا جو کیس تھا، تو اس کیس کی سماعت کے لیے بھی عدالت نے کہا ہے کہ جی وہ بھی چل کر جانے کے لیے جیل میں تیار ہے. کبھی مفتی سعید کے ذریعے درخواست، اور کبھی خاور مانکا کو اغوا کر کے اس کے اوپر کیسز بنا کے تو اس کے اوپر اسے بھی لایا جاتا ہے کہ آئیں جی عمران خان صاحب کے خلاف آپ بھی ایک درخواست دیں. وہ واپس لی جاتی ہے. تمام کے پیچھے ایک ہی لوگ ہیں، سیم گواہ ہیں، سیم وکیل، آپ سب کو پتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جج ابو الحسنات صاحب جو کہ سائفر کیس کی سماعت کر رہے ہیں، ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں، میں آپ کی درخواست جو ہے ریجیکٹ کرتا ہوں اور میں ہی سنوں گا. حالانکہ آپ کو بڑا واضح پتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے میڈیا کے اوپر پابندی لگائی ہے، اندر ایکسیس کے اوپر پابندی لگائی ہے، جس طرح سے وہ کیس سن رہے ہیں، سائفر رولز نہیں دے رہے، فرد جرم جیسے لگاتے ہیں، جیسے ٹرائل پہلے چلایا وہ تمام پروسیڈنگز کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے قلعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ گھڑی جو ہے اگست کے مہینے پر واپس بھجوائی. تو یہ واضح طور پر بڑا ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ باعث ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سننا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے کیسز ہیں جی. انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب ہر کیس میں سرخرو ہوں گے. تمام جھوٹے کیسز ہیں، بوگس کیسز ہیں، سیاسی بنیادوں کے اوپر بنائے گئے ہیں. کوئی ایک قصور نہیں ہے عمران خان صاحب کا. قصور صرف یہی ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا امریکہ کو، اور انہوں نے غلامی منظور نہیں کی، اور اپنی قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا. قصور صرف یہ ہے.